الرحمن الرحیم. اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. بات شروع کرتا ہوں جی کہ بیانیہ ہمارا نہیں بتایا گیا. اسی سے بات کرتا ہوں جی آگے. کچھ عمران خان صاحب نے رات سپیس پر جو بات کی ہے اس پہ کچھ اور 2-3-4 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. اچھی لگے تو آگے شیئر کر دینا, نہ اچھی لگے تو دوبارہ نہ سننا جی. بہرحال کہ جی سب سے پہلے آج کل آپ کو میڈیا کے اندر آپ کو ایک شور نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس نے جناب اپنا پینتھرا بدل لیا, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئی, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھائی کر دی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ون پیج جو ہے وہ پھٹ گیا. یعنی ایک صفحہ جو ہے وہ ایک صفحے پہ ہوتے ہیں نا, جب تک ہوتے ہیں اس کی ویسے بھی مدت پوری ہونے والی ہے. کوئی بھی وزیر اعظم 75 سال کے دوران پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, 2 سے 2.5 سال, زیادہ سے زیادہ بدقسمتی سے 3 سال 8 مہینے یا 3 سال یہ عرصہ رہا جی. اس کے بعد پھر پیج آٹومیٹیکلی پھٹ جاتا ہے. اس میں کیا وجوہات ہیں یہ 75 سال سے قوم کو سمجھ نہ آ سکی, لیکن اب عوام کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ معاملات اصل میں ہے کیا. تو ویسا ہی سلسلہ کچھ اب بھی شروع ہونے والا جی. لیکن آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر چلتا ہوں جی کہ یاد ہوگا جی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور اس وقت عمران خان صاحب جی ایک پیج پر تھے اور گجرانوالہ سے ایک کمپین سٹارٹ ہوئی. پہلے اس سے پہلے جب مجھے کیوں نکالا گیا وہ کمپین سٹارٹ ہوئی. پھر اس کے بعد جناب سارا وہ سے پروسیس ہوا, وہ پلیٹ لیس اوپر, کلاچل پلیٹیں نیچے, وہ جناب سارا پھر باہر جانا آنا, اس کے بعد مفاہمت یا مزاحمت, یہ ساری باتیں آپ نے سنی جناب. اس دوران کے اندر 3-4 لانگ مارچ ہوئے, عوام کو بتایا گیا کہ مہنگائی بہت ہو گئی جی. اس کے ساتھ میڈیا جو بکاؤ میڈیا ہے اس نے پاکستان کی اس وقت کی حکومت کے خلاف ایک باقاعدہ منظم کمپین چلائی کہ پاکستان ہر طرف سے ڈوب رہا ہے جی. پاکستان کی معیشت ڈوب رہی, پاکستان کا خارجہ محاذ ڈوب رہا ہے, پاکستان کے اندر عوام مشکلات میں ہے, ٹماٹر مہنگے ہو گئے, انڈے مہنگے ہو گئے, چینی مہنگی ہو گئی, آٹا مہنگا ہو گیا, یہ ساری چیزیں, پیٹرول مہنگا ہو گیا. ایک کتنے جی ₹1.25, ڈیزل کتنا مہنگا ہو گیا جی ₹5 مہنگا ہو گیا جی. بجلی کتنی مہنگی ہوگی جی ₹1.60 فی یونٹ, ₹2.30 فی یونٹ. اسی طرح بے شمار چیزوں کی لسٹیں ہیں جی. دال مہنگی ہو گئی جی. یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن کے اندر رکھتے جائیں. پھر ایک بیانیہ شروع ہوا جی گجرانوالہ سے جی کہ وہ جو ہم تو اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے, پھر کرتے کرتے جناب وہ پورے پاکستان کے اندر بیانیہ چلا. بیانیہ چلنے کے بعد آخر کار پھر ایک وقت آیا جی کہ عمران خان صاحب کا پیج پھٹ گیا اور ایک پیج نیا جڑ گیا جی. اس کے بعد پاکستان کے جو معاشی حالات, معاشی اشاریے, پاکستان کا سٹاک مارکیٹ, ڈالر, پیٹرول, بجلی, گیس, یہ پاکستان کے اندر ایک مسائل گھمبیر ہوتے گئے. پاکستان کا خزانہ خالی ہوتا گیا. پاکستان کا خزانہ خالی ہونے کے بعد پھر جناب ہم بیگر کانٹ بھی چوزر, اور اس کے علاوہ پھر دوڑیں لگنی شروع ہو گئیں. جو لوگوں کا سرمایہ پڑا ہوا تھا وہاں پر جو دوسرے ممالک کا تھا وہ بھی ہم نے ہڑپ کر لیا. اس کے ساتھ ساتھ جناب اس دوران ہم تگودو میں لگے رہے. ڈالر نیچے آ رہا ہے جی, ڈالر بجائے نیچے آنے کے وہ چھلانگ مار کے ₹100 ₹130 اوپر چلا گیا. پیٹرول 100-120 اوپر چلا گیا. ڈیزل اوپر چلا گیا. زمیندار کا ٹریکٹر جو ایک نارمل تھا تو اس وقت بھی مہنگا, لیکن اب بالکل پہنچ سے باہر ہو گیا جی. اب تو ایسے ہے جیسے یعنی گرینڈی لے لو یا زمیندار کے لیے ٹریکٹر لینا, یہ مسئلہ ہو گیا. اسی طرح کھاد جو اس وقت شور ڈالا جا رہا تھا جی کہ مہنگی ہے, اب کھاد بھی مہنگی ہے. پیسٹیسائیڈ وہ بھی مہنگی ہو گئی. اس کو یہ تو ہے نا جی 70% آبادی جو جانوروں کے مطابق گنی جاتی ہے, زمیندار کو کسی کھاتے کے اندر نہیں گنا جاتا. پھر اس کے بعد جناب ایک شور ہوتا تھا کہ IMF سے جناب معاہدہ کر کے عمران خان صاحب نے جی ملک کو بیچ دیا, اسٹیٹ بینک بیچ دیا, یہ سارا کچھ کیا. پھر یہ معاہدہ چلتے چلتے ایک مفتاح اسماعیل صاحب معاہدہ کر گئے. اس کے بعد بھی یہ بیانیہ چلتا رہا جی کہ عمران خان صاحب کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہمیں یہ زہر کا گھونٹ پینا پڑ رہا ہے. پھر اسحاق ڈار صاحب جی ایئر فورس 1 پر آئے اور بیان تھا جی کہ جیسے ہی لینڈ کیا تو پھر سٹیٹمنٹ آئی کہ دیکھا سٹاک مارکیٹ کیسے اوپر گئی, دیکھا ڈالر کیسے نیچے آیا.
وہ 1-2 دن کے لیے رہا جی، پھر اس کے بعد اس کو روکا گیا. روکنے کے بعد پھر جو حشر پاکستان کا ہوا اس میں سے کس نے کتنے کمائے، یہ آنے والے وقت کے اندر ایک کہانی کھلے گی. ایک میڈیا مینجمنٹ کی کہانی آپ کو زبان زد عام ہوتی ہوئی نظر آئے گی آنے والے وقتوں کے اندر، اگر اس کے اوپر صحیح انویسٹیگیشن ہوئی کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا، کیوں ڈالر روکا گیا، کیوں کنٹینر سمندروں کے اندر روکے گئے، کیوں یہ سارا کچھ کیا، کیوں مہنگائی کی گئی، کیوں آئی ایم ایف کے پروگرام کو اتنا ڈیلے کیا گیا. یہ ساری چیزیں ابھی ایسا وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات کی جا سکے. حالات و واقعات کے تحت جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو کارنر کیا گیا، 10,000 اس کے کارکن جو ہیں ووٹر سپورٹر جو ہتھے چڑھا اس کو جیل کے اندر ڈالا. یہ سارا کچھ ہوتے ہوتے جناب آخر جناب 15-16 ماہ اسی گردش کے دوران، یعنی ایک سرکل کے دوران گزر گئے، اور اس دوران ہم نے لیپ ٹاپ بھی بانٹنے شروع کر دیے. اب جناب جب سارا نظام ہوا تو پاکستان کے پاس پیسہ الیکشن کرانے کے لیے نہیں ہے، لیکن پاکستان کے پاس ایم این اے ایم پی اے کو اپنے اتحادیوں کو پیسہ دینے کے لیے بے شمار ہے جی. ذرا تھوڑی سی کسی نے آنکھ دکھائی، ایک چیک کاٹا اور چلا گیا. میڈیا کو کتنا اشتہاروں کے نام پر پیسہ دیا گیا، عوام کو کوئی ریلیف نہ دیا گیا. یوٹیلٹی سٹورز پر جناب قیمتیں آسمان کو باتیں کر رہی ہیں، وہ بازار سے بھی مہنگی ہو گئی ہیں، چیزیں ناپید ہو گئی ہیں. یہ سارا کچھ ہوتے ہوتے آخر وہ دن قریب آتے جا رہے ہیں جو زہر کا گھونٹ یہ پینا نہیں چاہتے لیکن پینا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ آئی ایم ایف کا دباؤ ہے. اب آئی ایم ایف نے عمران خان صاحب سے زمان پارک میں ملاقات کی، پھر اس کے بعد ان کو جناب 3 اقساط کے حصوں میں تقسیم کر کے، یعنی 1.1 ارب ڈالر ایک دفعہ، پھر 3 ماہ کے بعد 1 ارب ڈالر، پھر 3 ماہ کے بعد 1 ارب ڈالر. اس دوران پھر منتیں سمجھتے ہمارے جناب آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف نے جناب بیرون ملک جا کے جو بھی ان کے لیے کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. سعودی عرب کو راضی کیا، 2 ارب ڈالر اس نے ڈپازٹ کرائے، پچھلے تو کھائے گئے نا جی. یو اے ای نے 1 ارب ڈالر دیا. اس دوران خفیہ طور پر چائنا جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کرتا رہا اور سپورٹ کرتا رہا. اس وقت تک بھی کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہے، اور اپنا سی پیک اپنا پیسہ بچانے کے لیے جیسے کسی آدمی کو بلیک میل کیا جاتا ہے چائنا کے ساتھ، تو یہ سلسلہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف ہم جناب اب تیاری کر رہے ہیں جی کہ ہمیں الیکشن کروانا ہے، عمران خان صاحب کو باہر کرنا ہے. اب یہ جو سلسلہ ہے آج سے شروع ہوگا. دیکھیں اس کے اندر عمران خان صاحب نے رات بھی جناب اپنی تقریر میں بھی کہا، اپنے اس پیس کے اندر بھی کہا، 2-3 دن پہلے جو تقریر کی جب وہ جے آئی ٹی کے سامنے لاہور میں پیش ہوئے، وہاں پر جو سوالات ہیں وہ شیئر کی میں نے ویڈیو. مقصد بات کرنے کا یہ کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی. مولانا فضل الرحمان صاحب دبئی نہیں گئے، انہوں نے شور ڈالا. پھر نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات آن لائن ہوئی، کچھ وعدے وعید کیے گئے، کچھ باتیں کی گئیں. اس دوران جو کچھ خبریں ایک صحافی ہیں جی انہوں نے جو کے پی کے صوبہ سے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا سمدھی، وہ کیا غلام محمد صاحب نام ہے یا غلام کیا نام ہے، ان کے متعلق جو خبریں بیان کی ہیں وہ ہولناک قسم کی خبریں ہیں جی. اس کے پر میں تفصیل زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا، کبھی وقت آئے گا تو آپ کو خود ہی پتہ چلتا ہے، بلکہ ابھی پتہ لگنا شروع ہو گیا، پھر اور باتیں ہوں گی. اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو آٹا سستا دینے کے جس میں دوران 25 افراد جان سے گئے، وہ آٹا لیتے لیتے جناب وہ گئے، لیکن ہم نے جناب 20 سے 30 ارب کے قریب اس میں چھاپا لگایا. یہ بھی ذرائع کے مطابق ہے. تو یہاں پر اب ایک بیانیہ شروع کیا گیا جی، وہ جی کہ اب جو آرمی چیف صاحب ہیں ان پر تو اٹیک نہیں کر سکتے یہ. اب انہوں نے جو کور کمانڈر جتنے بھی ہیں ان کے اوپر جناب کچھ پرانا ملبہ کا، مطلب کہ یہ گزشتہ دنوں جو تقریریں کی ہیں، 5 تقریریں کی ہیں، خواجہ آصف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز شریف صاحب، اس کے جناب اپنا احسن اقبال صاحب، اس طرح کچھ 2 3 4 ایک دو اور لوگ ہیں، جویل لطیف صاحب بہت دفعہ اپنا ذکر کر چکے ہیں. یہ ساری باتیں ایک دن کی 5 پریس کانفرنسیں، اور اس میں توپوں کا رخ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیا گیا. اگر آپ وہ بیانیاں اٹھا کر دیکھیں جب بندہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جس طرح کے الفاظ استعمال کیے، جس طرح کی کہانیاں یا جس طرح کی وہ تقریریں، گجرانوالہ، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، وہ تقریریں کرنے کے بعد
اگر سارے معاملات ایک پیج پر دوبارہ آ سکتے ہیں تو اب اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے سوالات الیکشن کے متعلق عمران خان صاحب اٹھا رہے ہیں آنے والے الیکشن کے متعلق. اسی طرح ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ سوال اٹھا رہی ہیں, یو این او میں اٹھا رہی ہیں, آئی ایم ایف جو پیسے دے رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے جی کہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں. امریکہ کے جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اینتھونی بلنکن, انہوں نے جناب ان کو ہدایت عطا فرمائی ہے, جس کے اوپر پاکستان کے سوشل میڈیا میں ان پر کافی لے دے ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کروائے جائیں, اور اس سے علاوہ کوئی حل ہمیں نظر نہیں آتا. اگر آپ الیکشن نہیں کرائیں گے پھر ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر یہ سارا پروسیس ہے جو عمران خان صاحب کو نکالنے کا اور اس کے علاوہ اور چیزوں کا اگر نوٹ کیا جائے, کیا عمران خان صاحب کو اس لیے نکالا تھا کہ واپس لایا جائے؟ کیا امریکہ نے ایبسولوٹلی ناٹ, یا جو ان کے سی آئی اے کے چیف آئے تھے ان کا جو غصہ ہے, جو اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا غصہ ہے, یہ ساری چیزیں یا ساری کہانیاں جو ہیں یہ اس لیے تو نہیں بیان کی گئی تھیں, یا پارٹی کو اس لیے تو نہیں توڑا گیا, واشنگ مشین کے اندر گھمایا گیا, جو گھما کے کپڑے جو ہے باہر نکلتے آئے سوکھتے گئے, وہ جناب جس نے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو چھوڑی تو اس کے اوپر جناب ان کو معافی دے دی گئی. وہ کس لیے سارا کچھ کیا گیا؟ یہ بیانیہ بیسیکلی اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ اب جو کچھ میرا معزز الیکشن کمیشن اس کے ذمے کچھ کام ہے, کچھ جو سرکاری افسران ہیں ان کے ذمے کچھ کام ہیں, وہ سارے کام کرنے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو سلیکشن کی گئی ہے کہ کس کو کہاں سے کرنا ہے, یہ آپ کو بیانیہ عروج پر جاتا ہوا نظر آئے گا اس دوران جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے. اس دوران کس کی کمٹمنٹ کتنی ہوتی ہے, وہ کیا گارنٹی دیتا ہے, پھر اس کے بعد وہ سلیکشن جو ہوگی فائنل ہوگی, اس میں یعنی مونچھوں کو تیل لگانے والی بات ہو گئی کہ وہ مونچھوں کو تیل لگانے کے لیے جس طرح ایک دفعہ پیپلز پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا تھا ضیاء الحق کے دور میں, پھر اس کی 14 سیٹیں رہ گئی تھی. اسی طرح نواز شریف صاحب پر جب کریک ڈاؤن ہوا تھا پھر ان کے ساتھی نہ رہ گئے. اسی طرح اب جو کریک ڈاؤن ہوا عمران خان صاحب پر ہوا. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم نے الیکشن صاف اور شفاف کیا. دیکھیں جی, یہ ہم نے ان کو اتنا سپورٹ کیا, اتنا ہم نے ان کو ہر بات مانی, لیکن اب یہ ہمیں سیدھے ہو گئے ہیں. لیکن عوام نے ان کو ان کے بیانی کے وجہ سے قبول کر لیا, اور بیانیے کی وجہ سے قبول کرنے کی وجہ سے جناب یہ جو ہے یہ جیت گئے ہیں, اور عوام نے ان کو ووٹ دے دیا, مزاحمت کا انہوں نے بیانیہ اختیار کیا. یہ ساری باتیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. بیسیکلی اگر وہ گجرانوالہ, وہ سیالکوٹ, وہ سارا جو ہے کراچی, کوئٹہ, پشاور, فیصل آباد, دھوبی گھاٹ, وہاں پر جو تقریریں ہوئیں, یہ وہی منظرنامہ اب آپ کے سامنے پیش ہوگا, جس میں جتنا آپ ہو سکتا ہے آپ اس کو انجوائے کریں, اور پھر رزلٹ کا انتظار کریں الیکشن کا, کہ الیکشن کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. بہرحال کہ عمران خان صاحب اپنی تگدو پر لگے ہوئے ہیں. رات انہوں نے سپیس پر لوگوں سے بات چیت کی, انٹرویو کی, مطلب کہ ایک موئی پیرزادہ تھے, ایک اور فیمیل تھی برٹش, اور ایک تھی جناب, ایک تو بیرون ملک امریکن تھا, وہ صحافی تھا. انہوں نے یہ سپیس کا ارینجمنٹ کیا تھا. تو 12:07 پر اس کے بعد یہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ یہ سپیس جو چلی, پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا کب تک وہ چلی ہے جی, لیکن 1.5 گھنٹہ میں نے تقریباً اس کو گھنٹہ سوا گھنٹہ تقریباً سنا ہے جی. تو 69,960 کے قریب لوگ اس وقت سپیس پر عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھے. اب اگر جو تازہ ترین سروے آئے ہیں وہ دیکھ لیں, یعنی جیلم, گجرانوالہ, سیالکوٹ, شیخو پورہ, فیصل آباد. گجرانوالہ کے اندر 65% آیا, لاہور کے اندر 80% آیا, فیصل آباد کے اندر 80% آیا, یعنی ریجن فیصل آباد جو ہے. اسی طرح ملتان وہ 80% آیا. رحیم یار خان یہ جنوبی پنجاب, وہاں پر 80% عوام کا جو ہے وہ سمجھو کہ ٹلٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف نظر آ. کے پی کے مختلف شہروں کا سروے کیا گیا, وہ مکمل طور پر عمران خان صاحب کے علاوہ کسی اور کینڈیڈیٹ کو وہ تصور ہی نہیں کرتے کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے. صورتحال پوزیشن عمران خان صاحب کی اگر عوام کی حد تک
دیکھی جائے تو یہ پوزیشن ہے. اگر بیانیے کی حد تک دیکھا جائے تو اس کے بعد جو سلیکشن اور جناب جو رزلٹ آنے ہیں، آر ٹی ایس بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا یا کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو آنے والے وقت کے اندر آپ کو ظاہر ہوتی نظر آئیں گی. کوئی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا جی کہ پیپل پارٹی اپنے تحفظات کی وجہ سے الگ ہو گئی. کوئی آپ کو کہے گا مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے الگ ہو گئے، ناراض ہو گئے. یہ سارے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب سکہ الٹائیں تو دوسری طرف نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب سکہ الٹائیں دوسری طرف شہباز شریف صاحب، اسی طرح مریم نواز صاحبہ اور سکہ الٹائیں تو بلاول بھٹو صاحب. اب اس کے ساتھ جس طرح حمزہ صاحب کو ادھر ایڈ کر لیں تو ادھر جناب جو ہے آصفہ بھٹو صاحبہ ان کو لانچ کیا جا رہا ہے اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آنے والی سیاست کے دوران. جس طرح مریم نواز صاحبہ کے جنید صفدر صاحب آنے والے وقتوں کے اندر آپ کو پاکستان میں آتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر ان کو اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی. کچھ معاملات عدالتی فیصلے ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. اب یہ جو سارا معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا جی، اس کے اوپر آپ کو کڑی نظر رکھنی پڑے گی. آپ کو ان پر اعتبار نہیں کرنا پڑے گا. جب یہ لوگ آپ کے پاس ووٹ مانگنے آئیں، آپ ان سے سوال نہ کریں. آپ نہ کہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ہوں میں اس لیے آپ کو ووٹ نہیں دے رہا. آپ مت کہیں کہ میں فلاں پارٹی کا ہوں میں ووٹ نہیں دے رہا. آپ سوال کریں کہ بھائی آج سے 15-16 ماہ پہلے پاکستان کے پاس پیسے کتنے تھے، پاکستان میں بجلی کا ریٹ کیا تھا، پاکستان میں گیس کا ریٹ کتنا تھا، پاکستان میں ڈالر کی پوزیشن کیا تھی، پاکستان کے پاس فارن ریمیٹنسز کتنے تھے، پاکستان کے ریزرو کتنے تھے، پاکستان خارجہ محاذ پر کس قسم کے کام کر رہا تھا. یہ ساری چیزیں موٹی موٹی، اور جو میرے لوگ نہیں اتنی ڈیپلی اسٹڈی کر سکتے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ سوال کریں کہ اس وقت آٹے کا بھاؤ کیا تھا، آج کتنا، اس وقت چینی کا بھاؤ کتنا تھا، آج چینی والے آپ کے ساتھ ہیں، چینی کا ریٹ کیا ہے. بلکہ خود ساری چینی جناب کٹھی ہو کے پی ڈی ایم ہے. پی ڈی ایم اگر دیکھی جائے تو پوری چینی ہے. جہانگیر ترین صاحب چینی، اتفاق گروپ چینی، زرداری گروپ چینی، اور خسرو بختار صاحب وہ پتہ نہیں ابھی وہ بھی چینے والے، ہمایوں اختر صاحب وہ بھی چینی والے. بے شمار لوگ آپ کو اس پی ڈی ایم کے گروپ کے اندر چینی والے نظر آئیں گے، اور چینی مہنگی ہوتی پاکستان میں نظر آ رہی ہے جی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھیں، ان سے سوال کریں. جو اپوزیشن میں چلے گئے، جو واشنگ مشین سے نہا کر آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ ہم نے جناب قربانی دے دی، یہ قربانی یعنی اگر 100 روپیہ بیرون ملک سے آیا تو اس میں سے 1 روپیہ پاکستانی عوام پر خرچ کیا گیا، اور 99 روپے اپنے منصوبے، اپنے مفادات، اپنے ٹھیکوں، اپنی ترقیاتی بجٹ، جس میں آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے نظام ہے پاکستان کا کہ ٹھیکیدار نے کام کرنا تو اس میں جو سرکاری افسر ہے اس کو کتنے جانے ہیں، ایم این اے کو کتنے جانے ہیں. اور اسی لیے اوور فلائی جو ہیں یا جو پل بن رہے ہیں، جو سڑکیں بن رہی ہیں، وہ بند ابھی سڑک جو ہے اگر فرض کریں 5 کلومیٹر کی ہے تو جو پہلا جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے لے کے 5ویں کلومیٹر تک آپ جائیں گے، ابھی ادھر لک اور پتھر اور دوسری چیزیں جو ہے کول تار وغیرہ ڈال رہے ہوں گے، تو پیچھے سے جناب جہاں سے سڑک شروع ہوئی ہوگی وہاں سے سڑک ٹوٹنی شروع ہو جائے گی جی. یہ ہے جی معیار پاکستان میں ترقیاتی پروجیکٹ کا، اس میں کتنا ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کمایا جا رہا ہے، کیا کھایا جا رہا ہے. دوسرا اب عامر میر صاحب جو ذرائع کے مطابق خبر ہے جی، انہوں نے وہ جو تازہ ترین بیان دیا اس کے مطابق انہوں نے ایک تو کچھ ذکر کیا جی کہ 58 یا 57 لوگ جو ہیں وہ جے آئی ڈی کے وہ اپنا جو آرمی ایکٹ کے تحت آرمی کے حوالے کر دیے گئے ہیں. اچھا، دوسرا انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جناب ہم نے گولی نہیں چلائی، یہ ہمیں آرڈر نہیں تھا اور ہمیں منع کیا گیا تھا جی وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے. یہ ان کا ہے جی بقول ذرائع جی. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے جی؟ اب وہ جان چھڑوانے کے چکر میں ہیں. کیوں؟ تمام ہیومن رائٹس، تمام یو این او، اسی طرح جو اور دوسری تنظیمیں ہیں وہ اس پر پاکستان کے اندر ورک کر رہی ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے ان کو مکمل
جو ایویڈنسز ان کے پاس ہیں وہ مہیا کی ہیں، کچھ انہوں نے اپنے طور پر کلیکشن کی ہے، کرنے کے بعد آنے والے دنوں کے اندر ستمبر کے اندر وہ جناب ان کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لے سکتے ہیں۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم دوبارہ گرے لسٹ میں جا سکتے ہیں؟ کیا ہم بچ جائیں گے؟ بہت ساری لاقانونیت جو ہے پاکستان کے اندر ہوئی ہے، جس کا آخر رد عمل انہوں نے دینا ہے اور پاکستان کو مزید پریشر کے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسری طرف آئی ایم ایف نے جناب پراپرٹی ٹیکس اور زرعی ٹیکس کی ان سے مزید ڈیمانڈ کر دی ہے۔ اب جو ذمہ دار لوگ ہیں ان پر پہلے مزید بوجھ اب ڈلنے والا جی۔ اسی طرح جناب پراپرٹی جو ہے، مکانات، جائیداد، خرید و فروخت، اس کے اوپر مزید ٹیکس جو ہیں وہ لگیں گے۔ بلکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے جی، پھر اس کے بعد اگلی جو قسط ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، تو مہربانی کر کے 1 منٹ ویڈیو کو دے دیا کریں۔ میں نے بہت دفعہ آپ سے ذکر کیا ہے، آپ کی مرضی ہے